کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 7 صفات بیان کی ہے اور پھر جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ آخری بات پر بات ذرا لمبی ہو گئی کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے اسلام کا، صلاۃ، نماز پر بات چل رہی تھی ہماری۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو ساری نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، اس کو ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنیں اور بزرگوں، نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس میں بے شمار فائدے ہیں۔ دنیا میں بھی فائدے اس کے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے دلوں کے غم اور ہم کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی پریشانی ہو، آدمی وضو کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے، میری یہ مشکل پھنس گئی ہے، میری یہ حاجت ہے، یہ حاجت درپیش، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پوری فرما دے۔ شریعت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو مشکلات پیش آ جائے، کوئی حاجت آ جائے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ پر یقین رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ اس کی حاجت کو پوری کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط سالی آ جائے، بارش نہیں ہوتا ہے اور ایک قطرہ بارش کا نہیں ہوتا ہے، پریشان ہے، ہر انسان پریشانی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی پریشان ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بتایا کہ صلاۃ الکسوف ادا کی جائے۔ قحط سالی کے لیے وہ 2 رکعت سب جا کر، پورا گاؤں، سب لوگ، یہاں تک کہ اپنی بچوں کو بھی لے جائے، اپنی بیویوں کو بھی لے جائے، ان کو پیچھا کر اپنے جانور کو بھی لے جائے اور لے جا کر میدان کے اندر، عیدگاہ میں یا کوئی جگہ کے اندر، کھلے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ان کی قحط سالی کو دور کر دے گا۔ ایک مرتبہ عمرہ میں جانا ہوا تھا، سعودیہ کے اندر بارش نہیں تھی، امام حرم نے صبح کی نماز کے اندر دعا فرمائی بارش کے لیے، اور شام کو مغرب کے وقت ایسی زوردار بارش ہوئی کہ الامان والحفیظ، آپ جانتے ہیں سعودیہ میں جو بارش ہوتی ہے کیسی ہوا چلتی ہے اور بجلی کے کیسے کڑک ہوتے ہیں، ایسی زوردار بارش ہوئی۔ حرم میں تو الحمدللہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کے اندر انقلابی کیفیت ہے، انقلابی حالت ہے، اس لیے کہ جب نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دینے کے لیے فرش سے عرش پر بلایا، اور روایت میں ہے کہ 2 دن تک جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھلانے کے لیے عرش سے فرش پر آئے، اور آپ کو پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھنا سکھایا، طریقہ بتایا، اور پھر دوسرے دن آخری وقت میں طریقہ بتایا، اور آپ کو فرمایا صلو بین ھذا الوقتین، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 وقتوں کے درمیان میں آپ نماز پڑھیے۔ نماز کا ایک ابتدائی وقت، بگننگ وقت ہوتا ہے، اور ایک نماز کا عین وقت ہوتا ہے، ان 2 وقتوں کے اندر آپ نماز پڑھیے۔
تو فرش سے عرش پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا اور نماز کو سکھلانے کے لیے عرش سے فرش پر جبریل کو بھیجنا، یہ کیا ہے؟ انقلاب ہے۔ نماز کے اندر بھی یہی ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں ہے، پھر سجود سے قیام کے اندر ہے۔ یہ کیا انقلابات ہے؟ یہ انقلابات ہے۔ تو مومن کی نماز جو ہے ایسی ہے، حقیقت میں نماز پڑھ لے تو ایسی نماز ہے کہ اگر بارش رک جائے اور قحط سالی ہو جائے تو سب جمع ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ بادلوں میں انقلاب پیدا کر دے گا، بارش کو برسائے گا۔ حضرت مولانا ابرار صاحب دنیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ روس کے اندر کسی جگہ کے اندر، وہ تو دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کو بھی مانتے نہیں ہیں، زندگی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی تو مسلمانوں نے اس کا اہتمام کیا، سب جنگل میں چلے گئے۔ وہ لوگ سارے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تماشا اور مذاق اڑا رہے تھے کہ اس طرح نماز پڑھنے سے کوئی کیا قحط سالی دور ہوگی اور بارش ہوگی۔ آج کی 24ویں صدی کے اندر بھی دیکھا لوگوں نے کہ ان حضرات نے نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور کوئی بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور زوردار بارش آئی اور ایسی بارش ہوئی کہ کتنے دیکھنے والے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو ہم نے فرمایا کہ تمہاری نماز کے اندر وہ پاور ہے کہ بادلوں میں انقلاب لا سکتی ہے۔ نماز کسوف سورت کو گرہن لگ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ سورت کا کسوف جو ختم ہو جائے، چاند گرہن کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ ایسے وقت کے اندر نماز جو ہے یہ سراپا دعا بن جاتی ہے، کیونکہ نماز ایسے اقوال اور ایسے افعال کا مجموعہ کا نام ہے جو آخری درجے کی تعظیم ہے۔ نماز میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ کی طرف کامل توجہ ہوتی ہے، جو در حقیقت دعا کی روح ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ انشاءاللہ میں آئندہ کل پھر یہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز شروع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک بھائی جو ہے ٹوٹنگ اسلامک سینٹرمنٹ کے نمازی ہے، جمیل صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اور ہمارے ایک بھائی وسیم صدیقی صاحب نے یہ بتایا کہ ایک صاحب اطہر، ان کی والدہ ڈھاکہ کے اندر صفیہ مجید، اور ان کے والد کا کچھ سال پہلے، اطہر صاحب کے والد کا کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور ان کی یہ قبری کے منظر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، حساب کتاب آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔